سر اگر ہم اپنی ڈیزائرز کو ایکسپریس نہیں کریں گے تو ان سے آزاد کیسے ہوں گے؟ وہ تو ہمیں بار بار مائنڈ میں آتی رہیں گی۔ اس پر کارل جنگ سگمنڈ فرائڈ نے بھی لکھا ہے کہ ان ایکسپریسڈ ایموشنز اور ڈیزائرز نیور ڈائی، دے کم ان اگلیسٹ فارمز۔ تو ڈیزائرز خود ہی ایکسپریس ہونا چاہتی ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، بالکل بجا بات ہے۔ ایکسپریس نہیں ہوں گی تو آپ ان سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ اب ایکسپریس ہوتی کیسے ہیں، اس پر تو سوال اٹھا سکتے ہیں نا۔ ڈیزائر ہے کیا؟ اس کا جو اسٹرکچر ہے اسے سمجھے نا پہلے۔ آپ کی ڈیزائر ہے ایک عدد گاڑی، مہنگی اعلیٰ قسم کی لگژوریس، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ ہے ان پہاڑوں میں کہیں اونچی بلندیوں پہ اکیلا رہتا ہے، کبھی نیچے اترا ہی نہیں وادی میں، کبھی اس تک انٹرنیٹ نہیں پہنچا، ٹی وی نہیں پہنچا، رسالہ میگزین کچھ نہیں پہنچا۔ وہ اپنی اس زندگی کو جانتا ہے جس میں وہ صبح اٹھتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، دوپہر کو ریسٹ کرتا ہے، شام کو کھانے شانے کی تیاری کرتا ہے۔ کیا وہ بندہ گاڑی کو ڈیزائر کا آبجیکٹ بنا سکتا ہے؟ نہیں، دیکھی نہیں، کبھی سنا ہی نہیں، تو کبھی نہیں بنا سکتا۔ ہاں، اب آپ آہستہ آہستہ پیچھے ہیں۔ وہ بندہ جس کے پاس سرٹن قسم کی انفارمیشن نہیں ہے، وہ ان انفارمیشن کی عدم موجودگی میں نا کسی چیز کو ڈیزائر نہیں بنا سکتا۔ ٹھیک ہے، انفارمیشن کیا ہے؟ سینس ڈیٹا۔ کوئی میگزین آپ نے پڑھا، بیٹھے ہیں سڑک کے سامنے سے وہ گاڑی گزری، کوئی ریڈیو جاکی کا پروگرام سن رہے ہیں، اس میں اس گاڑی کی فضیلتیں بتا رہا ہے، یہ کتنی کمفرٹیبل ہے، کتنی شاندار ہے، کتنی لگژوریس ہے۔ تو یہ ڈیٹا ہے جس کے ذریعے سے وہ انفارمیشن آئی۔ اچھا، اس سے ایک سٹیپ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ انفارمیشن آتی ہے، کہاں پہ جاتی ہے؟ آپ کی ساری انفارمیشن کہاں جاتی ہے؟ سینس ڈیٹا کی مائنڈ میں جاتی ہے۔ اب ود آؤٹ سینس ڈیٹا، یعنی کہ گاڑی آئی، گزر گئی، اب گاڑی سامنے نہیں ہے لیکن گاڑی کا تھاٹ چل رہا ہے۔ اچھا، یہ تھاٹ اب دو نتیجوں پر پہنچے گا۔ یا تو آپ اس تھاٹ سے چمٹیں گے، اس پر مزید غور کرتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے، اسے اپنے شعور پہ گھماتے تحت شعور تک لے جائیں گے، سب کانشیس مائنڈ تک لے جائیں گے، جسے آپ کہہ رہے ہیں ڈیزائر۔ یا پھر آپ کہیں گے کہ یہ میرے پاس تو اس سے اچھی گاڑی ہے، میں کیا کروں گا اس کو۔ تو اسی وقت وہ ڈیفیوز ہو گئی سچویشن، یا وہ خواہش میں ڈھلے گی یا نہیں ڈھلے گی۔ اگر نہیں ڈھلے گی تو بھی ایسے ہے کہ وہ سینس ڈیٹا، سینسز کے سامنے سے چیز ہٹی اور دماغ سے بھی ہٹ گئی، سینسز کے سامنے سے چیز ہٹی تو دماغ میں موجود رہی، تو اب دماغ اس پہ پروسیس کر رہا ہے۔ اس میں مختلف طریقے کا پروسیس ہو سکتا ہے۔ کیا میں یہ کر سکتا ہوں؟ کیا یہ میری اتنی بڑی ڈیزائر ہے؟ یا میری جو باقی ڈیزائرز ہیں ان کے مقابلے میں اگر اس کو سامنے رکھوں، فرض کرو میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں یہ گاڑی میری اتنی مدد تو نہیں کرے گی، میرا مین پرپس تو وہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے تب بھی تھوڑے سے پروسیس کے بعد دماغ اسے ڈیفیوز کر دے۔ لیکن اگر وہ سب کچھ نہیں ہوا تو گاڑی کیا ہوا؟ ڈیزائر کا آبجیکٹ بن گئی، ڈیزائر میں ڈھل گئی۔ اب یہ سارے کا سارا پروسیس اگر اندھیرے میں ہے، سینسز نے کچھ دیکھا، ریسیو کیا، دماغ کو پہنچایا، دماغ نے اسے ڈیزائر میں ڈھال دیا، اب کس ڈیزائر کو آپ ایکسپریس کرو گے؟ ایکسپریس ہونے سے میں جو مطلب سمجھ رہا ہوں، ان کی مراد یہ ہوگی کہ وہ ساری کی ساری میٹیریلائز ہو جائیں۔ خواہش ہے، خواہش جاگی، اس کے پیچھے بھاگو، حاصل کرو، اور جاگی بھاگو، ایکسپریس ہو رہی ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کام اندھیرے میں ہو رہا ہے، سینسز ڈیٹا ٹرانسفرڈ انٹو مائنڈ ٹرنڈ انٹو اے ڈیزائر اینڈ یو آر رننگ بیہائنڈ اٹ، آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑی جا رہے ہیں۔ ایک خواہش حاصل ہو گئی، اب کوئی اور گاڑی گزر گئی سامنے سے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ایکسپریس ہونے کا جو میں مطلب سمجھتا ہوں نا، وہ یہ ہے، یا تو آپ خواہشوں کے پیچھے بھاگتے رہیں اور کسی دن آپ سوال اٹھا لیں کہ یار 10 سال سے تو میں بھاگ رہا ہوں، یہ اچیو کیا، 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 اچیومنٹ کی دوڑ رک ہی نہیں رہی۔ اب تو میری جسمانی حالت بگڑنا شروع ہو گئی ہے، اب تو میری ذہنی حالت بگڑنا شروع ہو گئی، اب تو میری موت کا وقت قریب ہے۔ کبھی یہ سوال اٹھے گا نا آپ کے دماغ میں، جب بھی اٹھے، کبھی اٹھے گا ضرور۔ تو کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ خواہش
जो अंधेरे में हो रहा एक एक्ट है उसके पीछे भागते रहो, सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, आप इनलाइटन हो जाओगे। अगर आपने ये मतलब समझा है कार्ल यंग और उसका सिगमंड फ्राइड का ना। अच्छा, दूसरा तरीका, ये जो प्रोसेस है इसको रोशनी में लेके आओ। सर्टन किस्म का इमेज आपने देखा, सर्टन किस्म के वॉइसेस, टेस्ट, टच आपने फील किया, इंफॉर्मेशन दिमाग में गई, आप मौजूद हैं, आप बैठे देख रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन दिमाग में गई, अब दिमाग इसको ऐसे काम कर रहा है, इस पर, इसको अब वो डिज़ायर में ढालने लगा है। प्रोसेस को देख रहे हैं। हाँ, प्रोसेस को देख रहे हैं। तो अब आप अगर उस चीज़ को हासिल करने के पीछे भी जाते हैं ना, तो विदाउट एनी दिस काइंड ऑफ कन्विक्शन कि मैं इसके बिना तो जिंदा ही नहीं रह सकता, सीधी सी बात है, मुझे चीज़ पसंद आई, आई विल ट्राई, आई विल गेट इट। और ये आप कर सकते हो, दुनिया में जो भी चीज़ आप सोच सकते हो हासिल कर सकते हो। अगर डिज़ायर को उतनी एनर्जी नहीं देते तो आपके एक्शन के लिए, उस चीज़ को हासिल करने के लिए जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं उसके लिए बहुत सी एनर्जी दस्तियाब है आपके पास हर वक्त। जैसे मैं उसको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करूँ, वही मिसाल है गाड़ी सामने से गुजरी, गाड़ी आपको अच्छी लगी और आप एक अमीर आदमी हैं, आप गए शोरूम पे पैसे पे किए और वो गाड़ी ले ली, कुछ नहीं हुआ, सिंपल सा एक्ट हो गया, ठीक है। आप सपोज करते हैं एक और सिनारी, गाड़ी सामने से गुजरी, आपको अच्छी लगी और आपको उसके पास उसके लिए खरीदने के लिए पैसे नहीं है आपके पास। अब दो रवैये, एक रवैया, ये गाड़ी अच्छी है मैं लूँगा, ठीक है, मैं बैठा, मैंने स्ट्रेटजी बनाई कैसे हासिल कर सकता हूँ, हाँ जी, मैं यहाँ से सेविंग करूँगा, यहाँ से सेविंग करूँगा, ये काम करूँगा, फलां फलां फलां, सारा स्ट्रेटजी बना ली। उसके बाद उठे आप काम करना शुरू हो गए। ये खप नहीं रहे, आप गाड़ी में घूम नहीं रहे ख्यालों में, हर वक्त उसने पागल नहीं कर रखा आपको, आप उसके लिए काम करेंगे और 1 साल बाद वो गाड़ी ले लेंगे। एक्चुअली आप उसी वक्त मालिक बन गए थे इस माइंडसेट के साथ ना। जैसे वो कहते हैं ना, सफ़र और मंजिल क्या है, एक छड़ी के 2 सिरे, अब पहले सिरे पर है तो छड़ी क्या तो आपके हाथ में है ही, ऑब्वियसली आप चल पड़े हो। हाँ, अच्छा, ये हो गया एक सिनेरियो। अब तीसरा सिनेरियो, वो जिसकी ये बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि ये जो सारे लोग डिज़ायर्स कर रहे हैं, आप डिज़ायर्स के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये सारे लोग जो डिज़ायर कर रहे हैं ना, ये अचीव नहीं कर पा रहे। जो लोग सुन रहे हैं सारे के सारे पूछें खुद से, मैंने कितनी ख्वाहिशें की और कितनी पूरी हुई, और अब जिन ख्वाहिशों के पीछे भाग रहा हूँ उनके पूरा होने का कितना खुद के अंदर यकीन पाता हूँ। बहुत कम लोग होंगे ऐसे। उसकी वजह यह है कि वो एनर्जी जो स्टेप्स को मिलनी थी, एक्शन को मिलनी थी, स्ट्रेटजी को प्रैक्टिकली अमल में लाने में मिलनी थी, वो आपने खपा दी कहाँ पर, थॉट्स में, थॉट प्रोसेस में। मेंटली आप उस गाड़ी में सैरें कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उस डिज़ायर को खप में ढाल रहे हैं। यू आर नॉट अवेलेबल फॉर दैट एनर्जी एंड फॉर द अदर पोर्शंस ऑफ लाइफ। लोग भागते हैं माशी ज़िंदगी के पीछे, रिश्तों का बेड़ा गर्क कर लेते हैं, सोशल ताल्लुकात का बेड़ा गर्क कर लेते हैं, सेहत का बेड़ा गर्क कर लेते हैं, दिमागी सुकून का बेड़ा गर्क कर लेते हैं, नफसियाती मसाइल पैदा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक ख्वाहिश ने अंधा कर दिया। कौन सा तरीका बेटर है कि हर ख्वाहिश को जीते जाओ और कोई वक्त आएगा जब आपके सामने वो सवाल खड़ा होगा और आपके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि उस सवाल को टैकल कर सके, आप मरने वाले हो रहे होंगे। यह एक तरीका ये है जिसकी बात सूफी करता है कि जागो, कोई भी आपकी जिंदगी का शोबा अंधेरे में क्यों रहे, आप अंधेरे में रहने के लिए नहीं आए थे। देखो जी, दुनिया का हुस्न है ना, सुबह उठे आपने ये सारा हसीन मंजर देखा, ये बर्फ में डूबी हुई पहाड़ियां आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, आप सोए रहे, हुस्न तब भी मौजूद था, आप नहीं थे। सूफी ये कह रहा है कि आप हो जाओ, विच इज बेटर वे। एक आपको कह रहा है कि ख्वाहिश में पड़े रहो, एक्सप्रेस होंगी तो आज़ाद हो जाओगे। भैया आज़ाद नहीं हुए, मेरी जिंदगी बता रही है मैं आज़ाद नहीं हुआ। और कितनी ख्वाहिशात और कर लेंगे। मैंने खिलौने से, टॉफ़ी से ख्वाहिशें करना शुरू की थी और बंगलों और गाड़ियों की ख्वाहिशों तक पहुंच गया हूँ। सफ़र तो कहीं रोक ही नहीं रहा। तो क्या मैं ये वन साइडेड लाइफ गुजारूं, सिर्फ एक काने बैल की तरह एक तरफ दौड़ता रहूं जिस तरफ नजर आ रहा है? तो रोशनी मेरा हक नहीं है, जागना मेरा हक नहीं है, इस दुनिया को, जिंदगी के इस तजर्बे को, इस कुल रियलिटी को टच करना, क्या ये मेरा हक नहीं है? तो या आप ख्वाहिशें जी लो
یا پھر یہ کل زندگی جی لو، وہ کل زندگی جس میں آپ کی خواہشوں کی ساری آبجیکٹ موجود ہیں. وہاں بیٹھ کے اگر آپ کو لگے کہ گاڑی پسند ہے اور گاڑی میں گھومو، وہاں بیٹھ کے آپ کو لگے کہ کروڑ پتی ہونا اچھا ہے بجائے اس کے کہ غریب آدمی ہوا جائے. دونوں قسم کے وسائل آپ کے پاس دستیاب ہوں گے. آپ اندھی خواہش کی بات کر رہے ہو، آپ خواہش کی بات ہی نہیں کر رہے. خواہش تو میکینزم ہے ہمارے سروائیول کا، بقا کا، لیکن آپ کل سے کٹ کے اسے الگ سے لے کے جا رہے ہو تو آپ ریئلٹی سے کٹ گئے ہو بیسیکلی. پھر آپ اس کے اسیر ہو. اب آپ کی خواہش نہیں ہے، خواہش کے آپ ہو. میں کہتا ہوں خواہش کے آپ نہ رہو، آپ کی خواہش ہو. اور روشنی میں بنے، اندھیرے میں نہ بنے، دھوکے میں نہ بنے، ڈیلیوژن میں نہ بنے. باقی یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں جو خواہش کا آبجیکٹ ہو سکتی ہیں وہ قابل حصول ہیں. اور آپ کو لگے اس حالت میں، اس جاگی ہوئی حالت میں آپ کو لگے کہ اٹ از بیٹر ٹو بی لائک دیٹ دین دس، گو گیٹ اٹ. اور اس وقت مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی ساری خواہشیں انورٹڈ کاما میں قابل حصول ہیں، اچیویبل ہیں. آج آپ صرف خواہشیں کر رہے ہو، اچیو نہیں کر پا رہے ہو کیونکہ آپ کے پاس انرجی ہی نہیں ہے. خواہش اٹ سیلف ہی دھوکہ نہیں ہے. مطلب میں خواہش کرتا ہوں ایک ٹائم پہ تو جی دھوکہ ہے. اگر دھوکہ بھی ہے تو جیو، جینے والا تو دھوکہ نہیں ہے نا. میں کہتا ہوں یہ ساری کی ساری کائنات دھوکہ ہے، ڈیلیوژن ہے، سراب ہے. جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سراب ہے وہ تو سچ ہے کم از کم. کچھ بھی تم نہیں ہو لیکن میں ہوں، یہ تو سچ ہے. ایسے ہی ہے. تو آپ کچھ بھی کر رہے ہوگے، آپ بیٹھے ہوگے کوہ ہمالیہ پہ اور آپ میڈیٹیشن کر رہے ہو سکتا ہے آپ کو لگے بڑا اسپرچول ایکٹ ہو رہا ہے. اسی طرح کا ایک دھوکہ ہے. کوئی ڈیزائر پال کے وہ بندہ وہاں بیٹھا ہے، اپنے لیے بیٹھا ہے، اٹس اوکے، لیکن کچھ بدھا بننے کے چکر میں بیٹھا ہے. بدھا بننا اور گاڑی خریدنا دونوں ایک ہی جیسی خواہشیں ہیں. خواہش کو برا کہہ کر، گناہ کہہ کر، گند کہہ کر چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی، سمجھنے کی بات ہو رہی ہے. یہ خواہش کے لیے نہیں ہے، یہ ہر ایک چیز کے لیے ہے. غصہ اسی اسکیم کو اگر لے لیا جائے، غصہ کرتے جاؤ جب تک پورا ایکسپریس نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا. ایک طریقہ یہ ہے کہ غصہ آپ کو بی پی کے مرض تک لے جائے. ڈاکٹر کہے کہ اب غصہ کیا تو مرو گے، اور اب اس نے اچانک غصہ کرنا چھوڑ دیا. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ لو. جس وقت فون جب یہ کہتے ہیں نا خواہش جب ایکسپریس نہ ہو، ایکسپریس ہونا کیا ہے؟ میں ایکسپریس ہونا کسے سمجھتا ہوں؟ مجھے غصہ آیا اور ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ غصہ برا ہے، ہیلتھ کے لیے برا ہے، سوسائٹی کے لیے برا ہے، رشتوں کے لیے برا ہے، اچھی چیز نہیں ہے. مجھے یہ خیال آیا تو میں نے غصے کو جیا ہی نہیں. میں نے اس کے مخالف تھاٹ کو اسی وقت پیدا کر لیا. اگر میں اس مخالف تھاٹ کو پیدا نہ کروں اور اس غصے کو بھی مقدس ایکٹ کی طرح جیوں، مجھے غصہ آ رہا ہے، اٹس اوکے، نیچر نے پیدا کیا ہے نا، اسے پورے کا پورا موجود رہ کے جیوں، یہ ایکسپریسڈ ہو گیا ہے. اب غصہ نہیں ہوگا. ورنہ تو ساری دنیا کہہ رہی ہے غصہ برا ہے، دوسرے کے جرم کی سزا خود کو دینے کا نام ہے غصہ. آپ دے رہے ہو، سارا دن کہتے بھی رہو پھر بھی غصے سے رک نہیں رہے ہو. تو ایکسپریس کہاں ہوا؟ سارا دن غصہ کر رہے ہو، اسے برا بھی کہہ رہے ہو اور رک بھی نہیں پا رہے. ڈیزائر بھی ایسے ہی ہے. ایکسپریس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا ایکٹ، گاڑی سے اٹھنے والا تھاٹ پروسیس کا خواہش میں بدلنا، خواہش کا میٹیریلائز ہونا، سارا میری موجودگی میں ہو. اب مجھے دنیا کی کوئی گاڑی خواہش کے بھنور میں پھنسا نہیں سکتی. آپ غلط طریقے سے خواہشوں کو جینا کہہ رہے ہو ایکسپریس ہونا. یہ کیا ایکسپریشن ہے کہ آج میں فلم دیکھ رہا ہوں، اس میں ایک گاڑی نظر آئی، کل دوسری فلم دیکھی، اس میں دوسری گاڑی نظر آئی، 2 دن میں نے اس پہ کھپ لیے، اب 2 دن اس پہ کھپوں گا. اور پھر یہ آج تو انفارمیشن اتنا سیلاب کی طرح بہ رہا ہے کہ آپ کی انگلیاں رکتی نہیں ہیں، ریلیں نیکسٹ ہو رہی ہیں. پوائنٹ آیا تھا، خواہشات کا بنڈل اکٹھا ہوا جاتا ہے اور پوری ہونے والی بڑی کم ہوتی ہیں. پوری کوئی بھی نہیں ہوتی. وہ جو پوری ہو گئی ہیں ان پہ کبھی غور سے دیکھیے گا، ان کا نیکسٹ ماڈل ہمیشہ سامنے کھڑا ہوتا ہے. جو گاڑی آپ لے چکے ہوتے ہو نا، اس پر 10 دن چلنے کے بعد اس کا نیکسٹ ماڈل آپ کے سامنے ہوتا ہے. اگر سپیریئر ترین گاڑی بھی لے لی ہے، آئی فون 16 آپ کے پاس ہے تو یو آر آلویز ویٹنگ فار آئی فون 17. یہ ہمارے نوجوانوں کی نفسیات ہے. ایسا ہی ہے. تو آپ وہ بھی تو نہیں جی پا رہے نا. صحیح سے جیو، میں کہتا ہوں پورا جیو، اتنا کامل جیو کہ اس کا کوئی سٹیپ آپ سکپ نہ کرو. پھر بھی آپ خواہشیں کرتے رہو گے، ٹریپ کبھی نہیں بنے گا خواہش آپ.
پھر آپ زیادہ اچیو کر لو گے، پھر آپ زیادہ دور جاؤ گے، خواہشوں کے بنڈل اٹھا کر چلو گے، کچھ دور چلو گے، تھک جاؤ گے، تھک کے بیٹھ جاؤ گے، مایوسی ہوگی، تھکن ہوگی، بوریت ہوگی، اور یہ کسے نہیں ہو رہی اپنے سارے سننے والوں سے پوچھ لیجیے۔ لیکن اگر آپ کے سر پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، آپ لائٹلی چلتے جا رہے ہو، انجوائے کرتے جا رہے ہیں، گاڑی آ گئی تو گاڑی، اور آپ کو پسند آ رہا ہے کہ کسی مناسٹری میں کسی آستانے پہ جا کے چپ کر کے بیٹھ جاؤں، تو چپ کر کے بیٹھ گئے، اور پھر وہاں سے اٹھ کے اسٹیو جابز کے بارے میں کہتے ہیں نا، اسے اپنی ہی کمپنی سے نا نکال دیا گیا، اپنی ہی کمپنی جو اس نے اسٹیبلش کی نکال دیا، وہ جا کے کہیں نیپال میں یا انڈیا میں مناسٹریز میں اپنی گیا۔ مناسٹری میں جا کے بیٹھ گیا، اس کا ایک گرو تھا، زین مانگ تھا کوئی، وہاں بیٹھ گیا، وہاں بیٹھا ہے، اس نے بات کی، اس نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، تجھے وہ کرنے میں مزہ آتا تھا، تو انجوائے کرتا تھا، تیرا انٹرسٹ تھا، کہتا ہاں، کہتا جاؤ، پھر وہی تمہاری میڈیٹیشن ہے۔ وہ واپس آیا، اس نے اس کمپنی کے مقابلے میں کچھ اور کمپنیاں کھڑی کر دی، وہ کمپنی جو اس نے بنائی تھی ایپل، وہ ڈوب رہی تھی اور اس کی کمپنیاں اوپر جا رہی تھیں، اور ایک وقت آیا کہ وہی لوگ جنہوں نے نکالا تھا گئے، منت کی، پیر پکڑے، وہ واپس آیا، اور پھر وہ کمپنی، اور آج ون آف دی بیسٹ کمپنیز ان دا ورلڈ ہے۔ یہ آزادی کیوں کھو رہے ہو آپ؟ فقط یہ کہہ کر کہ ایک مینٹل تھاٹ ابھرا ہے، آپ اس میں ٹریپ ہو گئے۔